کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپ کو معلوم ہے کہ کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرتے تھے. گفتگو ہو رہی ہے لیکن اللہ نظر نہیں آ رہا. اب اس کو اپنے اوپر طاری کیجئے. یہ صاف سامنے آتے بھی نہیں، صاف چھپتے بھی نہیں. یہ جو صورتحال تھی کہ اگر کسی کی آپ آواز سن رہے ہیں، کلام سن رہے ہیں، سامنے نہیں آ رہا، تو آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوگی کہ ذرا سا یہ پردہ بھی اٹھا دیا جائے، مجھے دیدار بھی حاصل ہو جائے. لہذا سورہ اعراف میں ہے جب کئی بار یہ شرف ہم کلامی حاصل ہوا اللہ سے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی ہمت سے کام لیا، بڑی جرت کی، درخواست کر دی، رب ارنی انظر الیک. یہ جو پردہ بیچ میں حائل کیا ہوا ہے پروردگار، تو میرا شوق دیکھ، میرا اشتیاق دیکھ، تو مجھے ذرا دیدار بھی عطا ہو جائے. اس پر کیا بات کہی گئی؟ لن ترانی، موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. تم اس جسد ظاہری کے ساتھ، اس جسد مادی کے ساتھ، ان عنصری آنکھوں سے میرا دیدار نہیں کر سکتے. ولیکن انظر الی الجبل، دیکھو ہم تمہیں ایک مثال دیے دیتے ہیں، ذرا اس پہاڑ کی طرف دیکھو، ہم اپنی ایک تجلی اس پر ڈالیں گے. فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر وہ پہاڑ ہماری تجلی کو جھیل جائے، تحمل کر لے، تو تم بھی سوچنا کہ شاید ہمیں دیکھ سکو. اس کے بعد ہوا کیا؟ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا. جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر اپنی ایک تجلی ڈالی تو وہ پہاڑ جو ہے پھٹ گیا. اور موسیٰ، اب دیکھیے براہ راست تجلی موسیٰ پر نہیں ہے، یہ انڈائریکٹ مشاہدہ ہے تجلی ربانی کا کہ جو پہاڑ پر ہوئی ہے، اور پہاڑ کی جو کیفیت ہوئی ہے اس کے مشاہدے سے حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے. وَصَعِقَ مُوسَىٰ خَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا. یہ ہے وہ مثال جو یہاں دی ہے قرآن کے لیے. لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. نتیجہ کیا نکلا؟ انفر کیجئے، استدلال، استنتاج. نتیجہ یہ نکلا کہ جو تاثیر تجلی ذات ربانی کی ہے وہی تاثیر کلام ربانی کی ہے. صرف یہ ہے کہ ہمیں اس کا شعور نہیں، ہمیں اس کا ادراک نہیں. یہ بالکل ذات کی تجلی کی جو تاثیر تھی وہی قرآن خود بیان کر رہا ہے کہ اس کلام ربانی کی بھی. اس کو بھی علامہ اقبال نے خوب کہا ہے، فاش گویم آنچ در دل مزمرست، صاف کہہ دیتا ہوں جو کچھ میرے دل میں ہے. این کتابیں نیست چیزیں دیگرست. اسے کتاب نہ سمجھ بیٹھنا قرآن کو، یہ کتاب نہیں ہے، کچھ اور ہے. کچھ اور کیا ہے؟ مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو، زندہ پائندہ گویاستو. یہ تو جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، مثل حق، ذات حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرح یہ زندہ ہے، پائندہ ہے. مثل حق، پائندہ گویاستو، یہ جو ہے زندہ ہے، یہ متکلم ہے، کلام نہیں ہے. کل صفات ربانیہ جو ہیں ظاہر اور باطن، مثل حق پنہاؤ، ظاہر و پنہا، اور حی و قیوم جیسے اللہ کی ذات ہے، وہی صفات اس کلام کی ہے. اور اس کے بعد وہ شعر آیا تھا جو میں پہلے سنا چکا ہوں، چوں بجاں در رفت جاں دیگر شود. جب یہ قرآن کسی انسان کے اندر سرایت کر جاتا ہے، اس کے دل پر نازل ہوتا ہے. دیکھیے یہ الفاظ آپ کو کہیں اور نہیں ملیں گے. میرے نزدیک جہاں علامہ اقبال اس دور میں قرآن کی عظمت کا سب سے بڑا ثبوت ہے، وہاں عظمت قرآنی کے سب سے زیادہ واقف اور اس کا سب سے زیادہ شعور رکھنے والے بھی علامہ اقبال. یہ الفاظ آپ کو کہیں نہیں مل سکیں گے کہ مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو، زندہ پائندہ گویاستو، چوں بجاں در رفت جاں دیگر شود، جاں چو دیگر شد جہاں دیگر شود. جب یہ انسانوں کے اندر سرایت کر جاتا ہے، ان کے اندر ایک انقلاب آ جاتا ہے، اور یہ اندر کا انقلاب ہے جو ایک عالمی انقلاب کا پیش خیمہ بنتا ہے. آپ آرڈیننس کے ذریعے سے نمازیں پڑھوائیں گے تو پھر نماز وہی پڑھی جائے گی جو آفس ٹائم میں آئے گی، باقی اور کیوں پڑھیں گے؟ وہ تو آرڈیننس کے ذریعے سے پڑھائی جا رہی ہے نا. اس کا حشر تو وہ ہوگا جو ہمارے ہاں دیکھا جا چکا ہے. اور اس وقت بھی، اس زمانے میں میں نے یہ سنا ایک جگہ کہ کلاس 4 امپلائیز جو ہیں، وہ شروع میں جب آرڈیننس نافذ ہوا تھا ہمارے ہاں تو دفتروں میں بڑا اہتمام ہوا، آفیسرز نے خاص طور پر بڑے اہتمام سے ظہر کی نماز پڑھنی شروع کی. لیکن مجھے بتایا گیا کہ کلاس 4 امپلائیز جو ہیں ہمارے، یہ ڈرائیورز ہیں، پی اینز ہیں، یہ کھڑے ہنستے رہتے ہیں، شریک نہیں ہوتے.
میں نے ان سے کہا وہ اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ آپ بھی تو یہی پڑھ رہے ہیں صرف نماز، باقی آپ کے ڈرائیور سے اور آپ کے خانسامہ سے یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے کہ عصر آپ نے بھی نہیں پڑھنی، یہ صرف زور ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ اصل میں اندر کا انقلاب جب تک نہ آئے، باہر کا ٹھوسا ہوا انقلاب وہ تو جب پریشر ہٹ جائے گا تبدیلی ختم ہو جائے گا۔ چوں بجاں در رفت جہاں دیگر شود، اندر انقلاب آئے، جب اندر تبدیلی ہو جائے گی اب انسان کا پورا وجود بدلے گا، پھر اس کے اندر سے تبدیلی جو ہے وہ ابھرے گی، اسے کسی خارجی دباؤ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شود، اور جب انسانی شخصیتوں کے اندر یہ انقلاب اندر سے آتا ہے تو پھر وہ عالمی انقلاب بنتا ہے، جیسے کہ محمد الرسول اللہ کا انقلاب